حضرت بنیامین بھی آپ کو جدا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں تو اس دوران ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ یا آصفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف میرے کو جدا ہویا، اس کو بعد میرا بنیامین بھی میرے کو جدا ہو گیا۔ حضرت وقار حضرت جبریل علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل را رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسین۔ جدو حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی غلالین دے واسطے گئے اور جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو اپنے کو رکھ لیا، دیگر بھائی اپنے آپ نو بے گناہ ثابت کرن دے واسطے کہہ لگے کہ اے عزیز مصر ساڑھے متعلق اپنے دل دے اندر بدگمانی نہ کرو۔ اے لڑکا جس نے یہ حرکت کیتی ہے، جس نے تہاڈا پیالہ چرایا ہے، یہ ساڈا سکا بھائی نہیں، یہ دوسری ماں دا بیٹا ہے، اور ایدہ ایک بھائی سی اس نے بھی چوری کیتی سی اور اس نے بھی آج چوری کر لی۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اللہ دا قرآن ہے، بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں نے علم نہیں کہ سامنے جس دے اسی گفتگو کر رہے ہیں اے یوسف علیہ السلام نے، وہ تو مصر دا بادشاہ سمجھ کے تے اپنی گفتگو پہ سناندے سن، اور انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ایک تے ساڈا بھائی نہیں، یہ دوسری ماں دا بیٹا ہے،
اور اگر اج اس نے چوری کیتی ہے تو اس تو پہلے یہ بڑا بھائی سی ایک یوسف وہ بھی چوری کر چکے ہے۔ تو حضرات ذی وقار اتنی طویل مدت گزرنے تو بعد بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف اس بات دا اشارہ کر کے تے اپنے دل دے اندر حسد اور کینہ جڑا سی او دا اظہار پہ کر دے۔ تو حضرات اس وقار حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف انہاں کیڑی چوری دا ذکر کیتا، منسوب کیتی، او دے بھی بارے مختلف اقوال آندے نے۔ حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ دے نانا جان دا ایک بت سی جدی عبادت کیتی جاندی سی، آپ نے وہ چپکے دے نال اٹھا کے انہوں توڑ کے راستے تے پھینک دیتا تاکہ وہ دی عبادت نہ کیتی جائے۔ اس دی طرف انہاں اپنے ذہن مائل کیتے کہ اے یوسف علیہ السلام دی چوری ہے۔ اور یہ بھی آندا ہے کہ جدو آپ چھوٹی عمر سن اپنی پھپھو کو رہندے سن تو آپ دی پھپھو دا پٹکا جڑا گم ہویا سی وہ آپ دی کمر چو ملیا سی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہی یہ بھائی پہلے جڑے سن چوری کر چکے نے، تو اس بات دی طرف انہوں نے اشارہ کیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے فرمانات نو اگر مد نظر رکھا جائے تو کتنا حوصلہ اور کتنی برداشت اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی سی کہ آپ دے سامنے آپ دے بھائی آپ نو چور آخرے نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بات سے خاموش نے۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندہ ہے فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، پس چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اپنے دل میں کہا کہ کتنی بری جگہ پر ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے وہ کئی سال پہلے ہوئے واقعات نو ذکر کر کے چور آخرے نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھی اس بات نو اپنے دل دے اندر چھپا کے اپنے جی دے اندر کہہ رہے نے کہ کتنی بری سوچ دے مالک نے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاندہ ہے جو یہ بیان کر رہے نے۔ تو حضرات ذی وقار جدو بھائیاں نے دیکھا کہ بنیامین نو عزیز مصر نے اپنے کول ٹھہرا لیا ہے تو وہ بڑے غصے دے اندر آ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے بارے آندہ ہے کہ جدو آپ غصے دے اندر آندی سی تو کوئی بھی انہاں دا مقابلہ نہیں سی کر سکتا۔ انہاں دے اندر ایک روبیل نام دا شخصی جڑا بڑا بھائی انہاں دا سی، او دے غصے دے اندر کوئی چیز نہیں سی ٹھہر دی غصے دے آگے، اور وہ چیخ مار دا سی۔ تو بعض روایات دے اندر آندہ ہے کہ عورت اپنے حمل گرا دینی ہے، اور جدو غصے دے اندر آندہ سی تو وہ دے بال کھڑے ہو جاندے سن، حتیٰ کہ کپڑے چوں بھی باہر آ جاندے سن، اور جدو انہوں کوئی اولاد یعقوب علیہ السلام دا فرد چھوندا سی پکڑدا سی تو وہ دا غصہ جڑا ہے ختم ہو جاتا سی۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ بنیامین نو اسی واپس نہ لے کے جائیے، کیونکہ اسی اپنے باپ دے نال اللہ دی قسم دے کے وعدہ کر کے آئے ہیں
کہ اسی ہر لحاظ دے نال ایدی حفاظت کرانگے، انہوں واپس لے کے آوانگے۔ اور اے بھی چیز انہوں نے اس بات دی طرف مائل کر رہی سی کہ باپ پہلے ہی ساڑھے تو ناراض ہے یوسف دی وجہ تو، ہن بنیامین بھی چلا گیا تو ساڑھے واسطے مزید باپ دی ناراضگی جڑی ہے زیادہ ہو جائے گی۔ اس واسطے انہوں دی ہر ممکن کوشش سی کہ بنیامین نو ایتھے نہ چھوڑیا جائے۔ تو حضرات دی وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو اپنے کو روکیا اور فرمایا کہ نہ میں کدے نہیں چھوڑا گا اس نو، انہیں بڑا کیا کہ ساڑھے وچوں کسے ہور نو رکھ لو اپنے کول، اینو چھوڑ دے وہ۔ آپ نے فرمایا نہ، اس طرح سے ظلم ہو جائے گا، کیونکہ تسا خود ہی بیان کیتا ہے کہ جدے کولو مال نکلے او جدا مال ہوئے او دا غلام بن جاندہ ہے، تے میں اینو چھڑ کے کسے ہور نو پھڑا، اے تے ظلم ہو جائے گا، اے تے قانون دی برخلافی ہو جائے گی، لہذا میں قانون دی برخلافی نہیں کروں گا۔ حضرات وقار جدو ہر چندوں نے کوشش کی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو جدو نہ جان دیتا تو روبیل جڑا سی غصے دے اندر آگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے نو فرمایا کہ اٹھو جا کے اس نو ہاتھ لگاؤ۔ جدو آپ دا چھوٹا بیٹا اٹھیا جا کے اس نو ہاتھ لگایا تو دا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ وہ بڑا حیران پریشان ہویا، اپنے بھائیوں نے پوچھنے لگا کہ تواڈے وچوں کس نے مینوں چھویا ہے؟ وہ کہہ لگے کہ اسا کوئی نہیں چھویا، اسا تینوں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہہ لگا میرا غصہ ٹھنڈا ہویا ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ تواڈے وچوں کسے نہ کسے مینوں ہاتھ لگایا ہے۔ حضرات دی وقار وہ کہہ لگے کہ نہیں، اسا تینوں ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اس بات تے بھی حیران پریشان ہوئے کہ آج ایدہ غصہ کس طرح ختم ہو گیا ہے کہ ساڑھے وچوں کسے نے انہوں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پھر کہنے لگا روبیل کے دسو مصر دے بازار کنے نے؟ کہنے لگے جی 10 بازار نے۔ کہنے لگا تسی 10 بازاراں دے اندر ٹھہر جاؤ تے میں اکیلا بادشاہ دا مقابلہ کر رہا ہوں، آج یا تے مرا گے یا بنیامین نو لے کے واپس جاؤں۔ حضرات دی وقار جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ اے لڑن دا ارادہ پہ کر دینے، تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے تخت تو اٹھے، جا کے روبیل نو گریبان تو پکڑیا اور اٹھا کے زمین تے پڑا چھڑیا اور فرمایا کہ اے اون والے ہو تسی کی سمجھ دیو کہ تواڈی طاقت اور قوت جڑی ہے اے ہر ایک تو زیادہ ہے۔ جدو آپ نے اس نو پکڑ کے زمین تے پٹکا دیتا اور فرمایا کہ اے عبرانیوں کیا تواڈا گمان ہے کہ تواڈے نالو قوت دے اندر کوئی بھی زیادہ نہیں؟ جدو اے معاملہ ہویا تے سارے بھائی عاجز آ گئے، حیران پریشان ہو گئے کہ اے مصر دا بادشاہ ساڑھے تو بھی زیادہ طاقتور اور زیادہ قوت والا ہے، اے روبیل جڑا ساڑھے اچر سب تو زیادہ طاقت اور قوت والا ہے۔ بادشاہ نے اس نو پکڑ کے زمین تے رکھ چھڑے، عاجز آگے۔ اللہ دا قرآن ہے، کہنے لگے یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اے عزیز ساڑا باپ بوڑھا ہے، وہ دی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا بنیامین دی، لہذا ساڑھے بچوں کسے نو پکڑ دو تے اے نو چھوڑ دے وہ، اور اسی ویکھ رہے ہیں کہ تسی نیکو کار ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ خدا دی پناہ کہ اسی اونو پکڑ لئیے جدے کولو سامان ہی نہیں نکلیا اور اس نو چھوڑ دئیے جدے کولو ساڈا سامان برآمد ہویا ہے، اس طرح سے اسی ظالم بن جاؤں۔ انا اذا لظالمون، اے عمل ساڈا نہیں ہے، ظالمہ دا عمل ہے، اور اسی ظلم کرنے والے نہیں، اسی تے قانون دی پابندی کرنے والے۔ حضرات دی وقار جدو سارے بھائی عاجز آ کے عزت و معروف کر کے بھی ویکھ رہی لیکن کوئی حال نہیں نکل رہا، تے سارے علیحدہ ہو کے مشورہ کر لگے۔ انہاں وچوں سب تو بڑا جڑا ہے
اس نے واپس جان تو انکار کر چھڑیا، کہنے لگا کہ تسی قافلہ لے جاؤ، غلہ بھی لے جاؤ، جا کے میرے باپ دے سامنے ساری عرض و معروض کرو کہ بابا جی اے تواڈے لاڈلے نے چوری کیتی ہے، اسی اس نو نہیں سی آکھیا کہ چوری کر، لہذا جتنی دیر تک میرا باپ میرے بارے کوئی فیصلہ نہ فرمائے یا اللہ دی طرفوں میرے بارے کوئی فیصلہ نہ آئے، اونی دیر تک میں واپس اپنے شہر دی طرف نہیں آؤں۔ حضرات دی وقار اللہ دا قرآن ایسے چیز نو بیان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہو سارے علیحدہ کے مشورہ پہ کر دے نہیں، انہاں وچوں سب تو بڑا بولیا قال کبیرہم، سب تو بڑا بولیا، کہنے لگا تسی واپس چلے جاؤ، جا کے اے سامان بھی لے جاؤ، میرے باپ نو آکھو جا کے اے تواڈے لاڈلے بنیامین نے اے گل کھلایا ہے، اساں اس نو نہیں سی آکھیا چوری کر، اس نے چوری کیتی ہے، اس وجہ تو عزیز مصر نے نو اپنے کو روک لیا ہے، جتنی دیر تک میرا باپ میرے بارے کوئی فیصلہ نہیں سنائے گا یا اللہ دی طرفوں میرے واسطے کوئی حکم نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک میں واپس نہیں آواں گا۔ ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ جا کے عرض کرو ابا جی اے تواڈے بیٹے نے اس طرح چوری کیتی، نہ سانو علم ہون دیتا ہے، نہ بادشاہ دے کسے اہلکار نو اس چیز دا علم ہون دیتا ہے، بڑی صفائی دے نال نے کام کیتا ہے۔ وَسَأَلِ الْقَرْيَةِ التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اے ساڑے بابا جان اگر ساڑی گل تے یقین نہیں، اگر ساڑی بات تے یقین نہیں تے ساڑے نال جڑے دوسرے قافلے والے نے یا ساڑے نال جڑے دوسرے بستی والے نے نہ کولوں پوچھ لو، اسی بے گناہ ہاں، اسا ہر ممکن کوشش کیتی ہے کہ تواڈے بیٹے بنیامین نو لے آندا جائے، لیکن اسی کچھ نہیں کر سکے، ان بادشاہ دے سامنے ساڑی کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہوئی۔ حضرات دی وقار ہو چلتے چلتا قافلہ جدو جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آیا، اللہ دا قرآن بیان فرماندا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ حضرات دی وقار جدو قافلہ آیا جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آ کے ادو معروض بیا کردا ہے ساڈے باپ اساں ہر ممکن کوشش کیتی ہے تواڈے بنیامین نو واپس لے آندا جائے، لیکن بنیامین نے اوتھے اے کاروائی پائی ہے، اس واسطے عزیز مصر نے انہاں نو روک لیا ہے۔ حضرات دی وقار جدو یہ سارا معاملہ جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے آیا، آپ نے فرمایا ہے تسا اپنے کولو گلاں بنا لیاں نے، فصبر جمیل، میں صبر کراں گا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ان قریب مینوں میرے رب دی رحمت دی امید ہے کہ میرا رب میرے بیٹیاں نو واپس میرے کول لٹا دے گا، انه هو الحکیم العلیم۔ اللہ دا پیارا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی نے فرمایا انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جانن والا اور حکمت والا ہے۔ حضرات وقار علماء فرما دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی جناب یعقوب علیہ السلام نو علم سی کہ ایک دن آوے گا میرا رب میرے یوسف نو واپس لٹاوے گا، اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہن تواڈیاں گلاں جڑیاں نے اے سن کے میں کچھ نہیں کراں گا، بلکہ میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر صبر جمیل کردا نظر آواں گا۔
وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو دوسرے بیٹے حضرت بنیامین بھی آپ کو جدا ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والیاں تو منہ موڑ لیا، تمام دنیا والیاں تو منہ موڑ لیا۔ اللہ دا قرآن وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا تو اپنے گھر والے تو منہ پھیریا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر سربسجود شونا شروع ہو گئے۔ اس دوران ہی حضرت یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ آپ دا غم دن با دن زیادہ ہوندا جا رہا ہے، دن با دن زیادہ ہوندا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھدا ہے اے یعقوب تو انو کی ہویا، آپ فرماندے نے یا آسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف میرے تو جدا ہویا، اس کو بعد میرا بنیامین بھی میرے کو جدا ہو گیا۔ حضرت وقار حضرت جبریل علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام نے کول آئے۔ آج جبریل علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل دسو تے صحیح میرے باپ دا غم کیسا ہے؟ جبریل عرض کر دینے اے پیارے یوسف 7 ماما دے برابر جنہ دے عقلوں تے بیٹے ہون اور دنیا تو چلے جان، جنہ غم دا 7 ماما نو ہوندا ہے اونا غم تواڈے باپ یعقوب علیہ السلام نو تواڈی جدائی دا ملدا پیا نظر آندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل کیا میرے باپ نو اس غم دی وجہ تو اجر بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی ہاں پیارے یوسف، اللہ تبارک و تعالی تواڈے باپ یعقوب علیہ السلام نو اس غم دی وجہ تو 100 شہیداں دے برابر اپنی رحمت نال ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات وقار حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نے جدو ویکھیا کہ یعقوب علیہ السلام نہ صحیح طرح کھانا کھا رہے نے نہ صحیح طرح پیندے نے، تے ایک دن سارے بیٹے اکٹھے ہو کے آئے تے آگے عرض کر دینے قالوا تاللہ تفتعوا تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ آگے بیٹے عرض کر دینے ابا جان تسی ہر ویلے اپنے یوسف نو یاد کردے رہندے ہو، ہر ویلے یوسف دی جدائی دے اندر روندے رہندے ہو، اسی پہ ویکھنے تہاڈی صحت دن با دن بگڑ دی جا رہی ہے، سانو اندیشہ ہے کسے تسی ایسے غم دے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الاللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ نے فرمایا میں کسے اور دے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب دے سامنے اپنے دکھاں دا شکایت پیا کرنا وا، اپنے رب دے سامنے اپنی مصیبتاں دی شکایت پیا کرنا وا۔ انی عالم ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا جو میں جاندا وا یا میرا رب جاندا ہو تسی نہیں جان دے۔ حضرات وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماندے نے آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام دے ایک پڑوسی نے پوچھا اے یعقوب علیہ السلام کس چیز نے تواڈی بنائی چھین لئی ہے، کس چیز نے تواڈی کمر نو ٹیڑیاں کر دیتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے کو پوچھن والیا حضرت یوسف دی جدائی نے میری اکھاں دی روشنی ختم کر چھڑی ہے اور بنیامین دی جدائی نے میری کمر ٹیڑی کر چھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی طرف وحی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے یعقوب کیا میرے تو علاوہ تسی اپنی مصیبتاں تے پریشانیاں دا شکایت جڑی ہے گوانیاں نو کرنی شروع کر دیتی ہے؟ عرض کیتی نا مولا میں کسے اور نو نہیں بلکہ میں تے تواڈے سامنے اپنی عرض و معروض کردہ نظر آنا وا۔ حضرات وقار جدو کافی دن گزر گئے تو ایک دن حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
فرمایا اے میرے بیٹیو جاؤ جا کے یوسف دا سراغ لگا کے آؤ، او دے بھائی بنیامین دا جا کے سراغ لگاؤ، اور اللہ دی رحمت مایوس نہ ہویا جے، مایوس ہونا اہل ایمان دا عمل نہیں بلکہ ایک کافرہ دا طریقہ ہے۔ حضرت وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹیاں نو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹیو جاؤ جا کے اپنے بھائی یوسف نو بھی تلاش کرو، او دے بھائی بنیامین ہوئی تلاش کرو، اور جا کے تلاش کر کے انہوں لے کے آؤ، اور نال آپ نے خط لکھ کے دیتا اور فرمایا کہ آ خط لے جو جا کے عزیز مصر دے سامنے رکھے آجے، انہوں کیا آجے کہ اے خط پڑھ لے اللہ دے پاک نبی یعقوب علیہ السلام دا خاتے، اللہ دے پاک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اندر درج کیتا، اے عزیز مصر میرے بیٹے بنیامین نو چھوڑ دے، اگر میرے بیٹے بنیامین نو نہ چھوڑیا تے یاد رکھی میں اللہ دا نبی یعقوب میں اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرے واسطے بد دعا کراں گا، میری بد دعا دی وجہ تو تیریاں 7 پشتاں جڑیاں نے او تباہ و برباد ہو جان گیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں جا کے میرا خط دے وہ حضرات ریواکار حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام تے بنیامین دی تلاش دے اندر بنیامین دا تے علم سی عزیز مصر دے کولے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دی تلاش نال نالے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر وہ سارے عزیز مصر دے کول آگئے، آکے کہنے لگے اے عزیز مصر ساڑے کول بڑی مصیبت ہے، ساڑے کول بڑی پریشانی ہے، ساڑے کول غلہ کوئی نہیں رہا، اس واسطے اسی تواڈے کول آئے ہیں، اسی تانوں نیکوکار سمجھنے ہیں، اسی تانوں اچھا سمجھنے ہیں، اس واسطے اسی چاہنے ہیں کہ سانوں پہلے دی طرح خیرات کیتی جاوے، پہلے دی طرح رزق دیتا جاوے، پہلے دی طرح غلہ دیتا جاوے، حالانکہ ساڑے کولوں دی قیمت ادا کرنے واسطے کوئی پیسے نہیں۔ حضرات وقار اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں گلہ دیتا، نال ہی انہوں نے وہ مکتوب جڑا جناب یعقوب علیہ السلام دا سی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے پیش کر چھڑے آئے۔ حضرات وقار علماء فرماندے نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تے انہوں فرمایا سی کہ جا کے تے یوسف تے او دے بھائی نو لے کے آؤ، تے وہ آ کے پھر عزیز مصر دے کول گلہ پہ طلب کر دینے، ایدی کی وجہ بیان کر دینے علماء کیونکہ کہل سالی دے دن سن اور غلہ بھی انہاں کو ختم سی، انہاں سوچیا سی بادشاہ دے کلو جا کے غلہ ویکھاں گے، اگر غلہ سانو مل گیا تے اسی پھر بادشاہ دے سامنے بنیامین دی رہائی دا بھی مطالبہ کر دے وانگے۔ جدو بادشاہ دی طرفوں غلہ ملیا نال ہی انہوں نے خط بھی حضرت یوسف علیہ السلام نو پکڑا چھڑیا، تو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خط پڑھیا تے آپ دے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، آپ دی جلد کمرہ شروع ہو گئی، آپ دا دل نرم ہو گیا، اکھاں چو آنسوان دیا لڑیاں جاری ہو گئیاں، ادھر ویکھیا کہ بائی بھی آہو زاری پہ کر دینے، گریا زاری پہ کر دینے، بادشاہ ساڑھے تے رحم کرو، ساڑھے باپ پہلے ہی بڑی تکلیف دے اندر نے، بڑی پریشانی دے اندر مبتلا نے، لہذا ساڑھے تے رحم کیتا جائے اور بنیامین ساڑھے نال واپس بھیج دیتا جائے۔ حضرات وقت جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دا خط پڑھیا تے آپ دا دل بھی نرم ہو گیا، موم دی طرح آپ دے جسم تے اعضاء تے لرزہ داری ہو گیا اور آپ دی زبان چو بے ساختہ نکلے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ آپ نے فرمایا کیا تو انو علم ہے کہ تسا یوسف دے نال کی کیتا جدو تسی نادان سو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ جدو جناب یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ ادا فرمایا تے آپ نال مسکرا پڑے، اور جدو آپ مسکرائے تے آپ
دے بائیاں نے آپ دے مسکران دی وجہ تو دنداں چو نکلن والا حسن و جمال جیڑا سی اس نو ویکھیا تے آپ نو پہچان لے. اور بعض روایت دے اندر یہ بھی آندا ہے کہ آپ نے سر مبارک تے جڑا تاج پہنے ہویا سی وہ تاج اتاریا، اپنا شاہی لباس اتاریا. جدو انہوں نے ویکھیا اور آپ دے سر مبارک دے اندر ایک نشانی سی جڑی آپ دے باپ یعقوب علیہ السلام تے بھی موجود سی. انہوں دے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام دے بھی موجود سی. انہوں دی والدہ حضرت سائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ دے بھی موجود سی. جدو انہوں نے اے نشانی سار دے اندر ویکھی کہ او پہچان گئے کہ اے کوئی ہور نہیں، اے اوہی ساڈا بھائی ہے جے دے نال اسی ظلم و زیادتی کر دے رہے، اے کوئی ہور نہیں عزیز مصر، اے ساڈا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور بڑے حیران پریشان ہوئے اور نال ہی کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی سچ مچ یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہاں اور اے میرے نال میرا بھائی بنیامین. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. فرمایا بڑا کرم کیتا ہے میرے رب نے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کرم کردہ ہے انہاں تے جڑے تقوی اختیار کر دینے، صبر اختیار کر دینے اور آخر وہ کامیاب ہو جان دینے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندیاں دا کدے بھی اجر ضائع نہیں کرے. حضرات دی وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر بائیاں نے لٹکایا بچپن دے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی دی طرف وحی آئی کہ اے پیارے یوسف غم نہ کرو، اے تواڈے بائیاں دا تواڈے نال اس طرح دا رویہ تانوں تکلیف دے نہیں ہوئے گا. جدو اسی تانوں عزت تے مقام تے شان تے درجات عطا کریں گے، اے سارے غم تے پریشانیاں بول جان گیاں اور تسی بائیاں نو اس ویلے اس بات دی خبر دیو گے جدو انہاں دے وہم و غمان دے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوگی. تے ہن انہاں دے وہم و غمان دے اندر بھی نہیں سی کہ اے مصر دا جڑا بادشاہ ہے ساڈا بھائی یوسف ہی ہوئے گا. انہاں دے ذہن دے اندر ایسی کوئی چیز نہیں سی کہ اے مصر دا بادشاہ جڑا ہے اے ساڈا بھائی ہوئے گا. لیکن جدو اچانک جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا یوسف و ہذا اخی، میں یوسف ہاں تے اے میرا بھائی ہے، تے سارے بھائی حیران بھی ہوئے اور نال خوش بھی ہوئے اور کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تسی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہاں، دیکھو اج میرے رب نے منوں کی مقام اور کی شان عطا فرمایا. حضرات وقار جدو بائیاں نے دیکھیا تے سارے اپنی کیتیاں تے بڑے شرمسار ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی سانو معاف کر دے وہ، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، خدا دی قسم بے شک اللہ نے تانوں بڑی شان عطا فرمائی ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے اور اسی نادانا، اسی بے خبر اور اسی خطا کارا. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو پریشان نہیں ہونا، میں رب دی رضا واسطے تانوں سارے نو اج دے دن معافی دا اعلان عطا فرمانا، اور میں اپنے رب دے کولوں بھی دعا کرنا میرا رب بھی تہاڈی بخشش فرمائے اور او سارے تو زیادہ مہربان رحم فرمان والا. تو حضرات دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اپنا آپ ظاہر کر چھڑیا، بھائیاں نو علم ہو گیا، تو آپ اپنے باپ دے حالات پوچھنے شروع کیتے. فرمایا کہ دسو میرے باپ دا کی حال ہے؟ بھائی کہنے لگے کیوں نہ رو رو کے تواڈی جدائی دے اندر اپنی اکھاں دی روشنی ختم کر لئی. وہ ہر ویلے آپ دی جدائی دے اندر روندے ہوئے نظر آندے نے. حضرات دی وقار جدو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے سنیا تو آپ دے دل تے بڑا اثر ہویا، تو آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ
اور اس نو جا کے میرے باپ دیاں اکھاں تے ڈالو، میرا رب اس قمیض دی برکت دے نال میرے باپ دیاں اکھاں دی روشنائی لوٹا دے گا۔ اللہ دا قرآن اس بات نو بیان فرماندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اتاری، اپنا کرتا مبارک اتاریا اور فرمایا ہے میرے بھائیو جاؤ لے جاؤ اے کرتا جا کے میرے باپ دی اکھاں تے ڈالو، اس کرتے دی برکت دے نال میرا رب میرے باپ دیاں اکھاں دی بینائی واپس لٹا دے گا، اور جاؤ میرے باپ دے میرے سارے خاندان والے انو لے کے میرے کول مصر دے اندر آ جاؤ۔ حضرات وقارو قمیض مبارک کیڑی سی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او قمیض مبارک سی جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو اس ویلے پہنائی سی جدو آگ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے سن، اللہ نے جنت چو جبریل دے ذریعے قمیض آپ نو عطا فرمائی، او نسل در نسل چل دی ہویا جناب یوسف علیہ السلام دے کول قمیض موجود سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، جاؤ میری قمیض لے جاؤ میرے باپ دیاں اکھاں تے ڈالیا جے، میرا رب اے دی برکت دے نال میرے باپ دیاں اکھاں دی روشنی واپس لٹا دے گا۔ حضرات وقار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ادھر بائی یہودا جدا نام سی، اس نے قمیض پکڑی، جتی بھی نہیں پائی، سر تے کوئی چیز نہیں لئی تے ننگے سر تے ننگے پیری قمیض پکڑی تے اپنے باپ دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا، اور وہ دے کول 7 روٹیاں سن اور تقریباً 240 میل دا فاصلہ سی جڑا پیدل او طے کر کے تے اپنے باپ نو آ کے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی خوشخبری سناوندا اہتمام پیا کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ وہ 7 روٹیاں بھی ختم نہیں سی ہوئیاں تے او اپنے باپ دے کول پہنچ گیا تے آ کے جناب یوسف علیہ السلام دے مصر دے بادشاہ ہون دی جناب یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرما چلی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ دسو میرے یوسف دا کی حال ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ مصر دے بادشاہ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہت نو کی کراں، اے مینوں دسو وہ کس دین دے نے؟ عرض کی تھی بابا جان وہ تواڈے اور تواڈے باپ دادا دے دین تے نے، تے آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے، مولا تیرا شکر ہے کہ آج تو یوسف بھی مینوں لٹا چھڑیا اور اسے دین تے لٹایا جس دین تے میں تے میرا باپ دادا موجود رہے۔